4 حالتوں میں مسلمان مرد اور عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد، اس میں احتلام بھی داخل ہے، یعنی کوئی ایسا خواب آئے یا ویسے۔ نمبر 2، صحبت کے بعد یعنی سیکشل انٹرکورس کے بعد۔ نمبر 3، حیض کے بعد۔ نمبر 4، نفاس کے بعد یعنی بچے کی پیدائش کے بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میاں بیوی سے جسمانی تعلق قائم کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر عورت خواب میں دیکھے وہ جو مرد دیکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب عورت ایسا دیکھے تو غسل کرے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مجھے شرم آئی، میں نے کہا ایسا کیا ہوتا ہے؟ یعنی عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایسا ہوتا ہے۔ غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے، یعنی استنجا کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے جبکہ پانی دائیں ہاتھ سے ڈالنا چاہیے، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے۔ اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، یعنی پورے سر کی سکن اور بالوں کی جڑیں اچھی طرح ویٹ ہونی چاہیے، دھلنی چاہیے۔ 3 لپ پانی سر میں ڈالتے، یعنی 3 times ایٹ لیسٹ سر پہ پانی پور کرتے، اور پھر سارے بدن پر پانی بہا دیتے۔ آخر میں پھر پاؤں دھوتے۔ پاؤں دھونے کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ کچی زمین ہوتی تھی اور نہاتے وقت پانی جب زمین پہ پڑتا تو چھینٹے دوبارہ پاؤں پنڈلیوں تک آ جاتے، تو اس سے آخر میں پھر پاؤں دھو لیتے اور مکمل طور پر پاک ہو جاتے۔ تو ترتیب کیا ہوئی؟ پہلے دونوں ہاتھ دھونا۔ ہاتھ کیوں دھونے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ہاتھ اگر کسی بھی ناپاک چیز کو لگے ہیں تو ہاتھ صاف کر لیے جائیں، اور صاف کرتے وقت برتن کے اندر ہاتھ ڈال کے ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے، بلکہ برتن کو انڈیل کر اس سے پانی لے کر ہاتھ دھوئے جائیں گے۔ ہاتھ دھونے کے بعد استنجا، اور استنجا کرنے کے بعد پورا وضو۔ وضو کرنے کے بعد سر کے اوپر اچھی طرح پانی بہانا، اس طرح کے بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں۔ کوئی اگر چیز ایسی لگی ہوئی ہو کہ جس سے سکن تک پانی نہیں پہنچتا تو اس چیز کو کھرچنا اور صاف کرنا ضروری ہے۔ مثلاً اگر چنگم لگ گئی ہے کہیں یا کوئی اور پینٹ لگ گیا ہے تو سکن سے اس کا ہٹانا ضروری ہے تاکہ سکن تک پانی پہنچے۔ اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہا لیا اور پھر آخر میں پاؤں دھو لیے۔ لیکن اگر واش روم ایسا ہے کہ جس میں چھینٹے پلٹنے کا ڈر نہیں، ویسے جیسا بھی ہو کچھ نہ کچھ چھینٹے تو پلٹ ہی آتے ہیں، تو اس لیے اگر پاؤں بعد میں دھو لیے جائیں تو انسان کو مکمل طور پر پاکی کا احساس ہو جاتا ہے۔ غسل جنابت میں پانی سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ مرد اپنے سر کے بال کھولے اور انہیں دھوئے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، اور عورت کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں، یعنی چٹیا وغیرہ ساری کھولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے 3 لپ پانی اپنے سر میں ڈال لے، پھر غسل مکمل کر لے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سارے بال دھونا ضروری نہیں، بلکہ سر کی سکن اور جڑیں بھگونا ضروری ہے، اور اس میں کوئی ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہیں رہنی چاہیے۔ جہاں لمبے بالوں کا تعلق ہے یا لمبی چوٹی کا تعلق ہے تو وہ ایک طرف کو کر کے، یا یہ ہے کہ اگر پیچھے ہیں تو سر آگے کو کر کے دونوں ہاتھوں کو ملا کے، اس کو لپ بولتے ہیں نا، تو دونوں ہاتھوں کو ملا کے پانی اٹھا کے اچھی طرح اس سے سر کو مل لیا جائے۔ نیل پالش یا کوئی دوسری ایسی چیز جو جسم تک پانی نہ پہنچنے دے، اسے دور کیے بغیر غسل مکمل نہیں ہوتا، یعنی پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم ہی کافی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو الگ بیٹھا تھا اور لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے فلاں آدمی، تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا، میں جنبی ہوں اور پانی بھی میسر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی سے تیمم کر لو، وہی غسل جنابت اور وضو کے لیے
کافی ہے۔ اسی طرح بسا اوقات پیریڈز میں جب نہانا واجب ہوتا ہے پاک ہونے کے بعد، اور انسان بخار کی شدید کیفیت میں مثلا نہا نہیں سکتا یا کسی اور ایسی تکلیف یا بیماری میں ہے، تو اس میں بھی صرف تیمم کافی ہے، اور وہ تیمم 2 دفعہ کرنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی تیمم غسل اور وضو دونوں کے قائم مقام ہو جائے گا۔ حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے، یعنی اب کون کون سی چیزیں غسل کو واجب کر رہی ہیں ان سب کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کو استحاضہ کی شکایت تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں، جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، جب ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کر دو۔ تو استحاضہ کا جو سورس ہے وہ حیض کے سورس سے مختلف ہے۔ استحاضہ ایسے جیسے جسم کے کسی بھی اور حصے سے خون نکلنا۔ استحاضہ کی مریض خاتون کو حسب عادت حیض کے ایام شمار کر کے غسل کرنا چاہیے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور استحاضہ کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسب عادت ایام حیض میں نماز نہ پڑھو، پھر ایام حیض ختم ہونے پر غسل کر لو۔ چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھیں۔ دوبارہ حیض سے پاک ہو کر نماز شروع ہونے کا وقت ہوتا تھا اس کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نماز کے ٹائم پہ غسل کرتی تھی۔ باریک بالوں سے بنائی بھی ہوتی ہیں اور ان کو آپس میں پھر ان کے ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اس طرح چپکا بھی دی جاتی ہے کہ جس سے سکن تک پانی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا، تو ایسی صورت میں پھر ان مینڈیوں کو کھول دینا چاہیے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سر پر چوٹی باندھتی ہوں، کیا غسل جنابت کے لیے کھول دیا کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، سر پر 3 لب پانی ڈال لینا کافی ہے، اور اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہا کر پاک ہو سکتی ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها وكانت حائضا انقضی شعرك واغتسلی، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب وہ غسل حیض کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بال کھول لو اور غسل کرو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ ینگ تھی، ان کے بال ہو سکتا بہت تھک ہوں۔ حضرت ام سلمہ ایجڈ تھی، 4 بچوں کی ماں تھی، بال ایک ایک بچے کے بعد جھڑتے گئے اور ہلکے ہو گئے، اس لیے ان کے لیے کافی تھا کہ وہ پانی ڈال لیں، لیکن حضرت عائشہ کو آپ نے کچھ اور بتایا اس لیے کہ ان کے بال تھک ہوں گے۔ اگر کوئی آپ کو یہ آ کے کہے اور لوگ کہیں گے کہ دیکھیں کتنی کنٹراڈکشن ہے حدیث میں، ایک حدیث میں لکھا ہے یہ کر لو اور ایک میں لکھا ہے وہ کر لو، لیکن دونوں مختلف مواقع پر 2 فتوے کیوں دیے گئے؟ اس لیے کہ دونوں کے حالات مختلف ہیں۔ اب ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں فٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بال اس نوعیت کے ہیں کہ پانی اندر آسانی سے چلا جاتا ہے، ہلکے ہو چکے ہیں، پڑھ پڑھ کے اڑ گئے ہیں تو اس میں کیا ہے، آپ کے لیے آسانی ہو گئی۔ لیکن اگر ابھی تک آپ ینگ ہیں، ماشاءاللہ خوب بالوں والے ہیں، تو پھر آپ بال کھول کے اچھی طرح سر دھوئیں۔ غسل حیض یا غسل جنابت یا عام غسل کے دوران کلمہ شہادت پڑھنا یا ایمان کی صفات پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ یعنی غسل اور طہارت کا تعلق پراپر طریقے سے ہے کہ پانی پورے جسم کو پہنچ جائے اور کوئی جگہ خشک نہ رہے، زبان سے کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جمعے کے روز غسل کرنا مسنون ہے، پسندیدہ ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، کیونکہ ایک بڑی گیدرنگ ہوتی تھی اور اس میں لوگوں کو ایک تکلیف ہوتی تھی پسینے وغیرہ کی بو سے، جب تک کہ دوسرے صاف ستھرے ہو کرنا۔ ابتداء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم کر دیا، لیکن بعد میں جب لوگ عادی ہو گئے تو پھر اس کے بعد اتنی سختی نہیں کی جاتی تھی۔ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، لازم نہیں، فرض نہیں، پسندیدہ ہے۔ مسنون جو ہے اس کا درجہ مستحب سے زیادہ ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غسلہ الغسل ومن حملہ الوضوء، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو غسل دینے کے بعد غسل ہے اور میت اٹھانے کے بعد وضو ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ اسلام لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی نے روایت کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد مثلاً ایک شخص دن کے 10 بجے کلمہ پڑھتا ہے، چند گھنٹے 2-3 گھنٹے کے بعد ظہر کی اذان ہو جاتی، اب اس کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ نماز پڑھے،
نماز نہیں ہوتی جب تک کہ انسان صحیح طور پر پاک نہ ہو. پاک ہونے کے لیے غسل ضروری ہے، اس لیے مسلمان ہونے پر غسل لازم ہے تاکہ عبادات صحیح طور پر ادا ہو سکے. غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے. حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں برہنہ نہاتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا اللہ عز و جل بڑا حوصلے والا اور شرم والا ہے، حجاب اور حیا کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا جو کوئی غسل کرنا چاہے پردہ کر کے غسل کرے. عورت کے لیے کسی دوسری عورت کو اور مرد کے لیے کسی دوسرے مرد کو غسل کرتے ہوئے دیکھنا منع ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی دوسری عورت کا سطر نہ دیکھے، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا سطر نہ دیکھے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. غسل یا وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے ایک مد پانی نصف لیٹر سے کچھ زیادہ، ہاف لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ، اور غسل کے لیے ایک سا پانی تقریباً 1 لیٹر سے 5 مد پانی تقریباً 3 لیٹر تک استعمال کرتے تھے. جی ہاں، ہم تو بالٹیاں اور ٹب بہا دیتے ہیں، ٹینک خالی کر دیتے ہیں، ٹینکرز منگواتے ہیں. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہی بات کہی تو آپ نے فرمایا خواہ تم دریا کے کنارے ہو پھر بھی ضرورت کا استعمال کرو. مسنون طریقے سے غسل کرنے کے بعد وضو کی ضرورت باقی نہیں رہتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ غسل شروع ہونے سے پہلے سب کچھ استنجا بھی کر لیتے، وضو بھی کر لیتے اور پھر صرف پانی بہاتے تھے. اسے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور حاکم نے روایت کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اس کے بعد اگر نماز پڑھنا چاہے تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ تصور ہے کہ سر سے دوپٹہ اترا تو وضو ٹوٹ جائے گا، یا یہ ہے کہ اگر کپڑے چینج کیے تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو کپڑے چینج کرنے سے اور سر کے دوپٹہ اترنے سے وضو نہیں جاتا، اور اس کے لیے یہی دلیل ہے. جی، پسندیدہ یہی ہے کہ ہر کام میں دایاں طرف استعمال کیا جائے. اسی طرح نہاتے وقت اگر جیسے بازو پہ صابن لگا رہے ہیں تو پہلے رائٹ سائڈ پہ لگائیے، ہاں پھر دوسری طرف آ جائے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ پہلے اگر ہاف اوپر والے کو اگر آپ پہلے دائیں اور پھر بائیں پہ کر لیا، پھر دائیں ٹانگ اور بائیں اس پہ کر لیا، یا سارا اوپر سے نیچے تک رائٹ پہلے کر لیں پھر پورا لیفٹ کر لیں، تو جیسے بھی آسانی ہو. جی ہاں، پانی کا بھی حساب ہوتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر عموماً نہایا جاتا ہے تو کیا نہا سکتے ہیں؟ نہا سکتے ہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں کہ آپ بیٹھ کر ہی نہائیں. اور خاص طور پر جب آپ جسم پہ پانی بہائیں گے تو بیٹھ کر پانی کیسے بہے گا؟ وہ تو پوری طرح آپ پاک نہیں ہو سکتے، منع نہیں کیا گیا. ایک بات یاد رکھیے، اس میں بڑی آسانی رہے گی آپ سب کو کہ ناپاکی 2 طرح کی ہوتی ہے، جنابت، اور اسی میں جنابت کی 2 بڑی وجوہات ہیں، انٹرکورس اور احتلام. یہ جنابت میں آ جاتی ہیں دونوں چیزیں، ٹھیک ہے، یہ غسل کو واجب کرتی ہیں. اور دوسری بڑی ناپاکی کیا ہے؟ حیض. ان دونوں کے بعد یعنی جنابت اور حیض دونوں کے بعد نہانا فرض ہے، لازم ہے، الا یہ کہ کوئی بیمار ہو. اس صورت میں کیا ہے؟ تیمم ہے. واضح؟ جمعے کے دن نہانا مسنون ہے، مسلمان ہونے کے بعد نہانا واجب ہے، مردے کو غسل دینے کے بعد نہانا مستحب ہے. عام طور پر پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کے لیے نہانا بھی مستحب ہے، اچھا ہے، انسان کی کیفیت زیادہ بہتر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ انسان میلا کچیلا رہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جو فرض غسل ہے، کون کون سا؟ جنابت اور حیض دونوں کا فرض غسل. اس میں آپ دیکھیے کہ پھر 2-3 چیزیں لازم ہیں. ایک یہ ہے کہ وضو کی طرح کا وضو ہو. وضو سے مراد کیا ہے؟ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، باقی تو سارا آپ دھو ہی لیتے ہیں. اگر آپ وضو نہیں کریں گے، کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے تو آپ پاک ہونے کا غسل نہیں ہوگا. اور دوسری بڑی شرط کیا ہے؟ سارے جسم پہ پانی بہانا، کہ ایک بال جتنی جگہ بھی خشک نہ رہے. اگر کوئی چیز بھی جسم کو لگی ہوئی ہے تو اس کو اتار دیجیے، ہٹا دیجیے، صاف کر دیجیے. اور اس کے بعد بعض اوقات لوگ نیل پالش وغیرہ اتارتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے سامنے سے اتار دیتے اور باریک حصے نہیں دیکھتے کہ جو اندر تک لگی ہوئی ہوتی. اسلام نیل پالش کا دشمن نہیں ہے. اگر آپ نے آٹا گوندا ہے اور آٹا آپ کے ہاتھوں کے ساتھ سوکھ کے اندر کو ناخنوں میں لگ گیا ہے اور وہ نہیں آپ نے اتارا اور آپ نہا چکے تو اس سے آپ کا غسل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، استنجا کرنا کہ ہر طرح کی نجاست اتر جائے، اور پورے جسم پہ پانی بہانا اس طرح کہ کوئی بال بھی خشک نہ رہے. یہ فرض غسل کے لیے. باقی مسنون غسل میں کیا ہے؟ اسی طرح ہی ہے طریقہ، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی تو حرج کوئی نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں. مستحب غسل میں بھی. اور عام روزمرہ میں اگر آپ سر نہیں دھو رہے، صرف نیچے کا دھڑ جو ہے اس کو دھو رہے ہیں تو بھی کافی ہے. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ نہانے میں سر ضرور دھویا جائے. بعض لوگ
نہیں دھو سکتے، بعض اوقات پانی کی کمی ہوتی ہے یا کسی اور مسئلے میں انسان سر کو بار بار گیلا نہیں کر سکتا، تو اتنا بھی کافی۔ جی ہاں، وہ پیر دھونا فرض نہیں ہے، اگر خاص طور پر نجاست لگی ہے تو دھو دے، اور اگر آپ سمجھے کہ سب ٹھیک ہے، چپل پہنا ہوا ہے اور کوئی چھینٹے ایسے نہیں پڑے، تو اوپر سے جو پانی آ رہا ہے اور وہ پاؤں تک بہ گیا، پاؤں ساتھ ہی دھل گئے اور پاؤں میں چپل ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر الگ سے نہ بھی دھوئے جائے۔ اگر جنابت، احتلام، حیض و نفاس، ان تمام طریقوں سے پاکی حاصل کرنے کے لیے ایک ہی طرح کا غسل کیا جائے گا، تینوں کا طریقہ الگ الگ ہے، ایک ہی طرح کا غسل۔